بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں. میں ہوں فرید خان, وائس فرام شکاگو سے. آج پھر آپ کی خدمت میں بڑی ہنگامہ خیز اور ٹویٹر اور فیس بک بھرے پڑے تھپڑوں سے. اللہ معاف کرے, ایسا وقت کسی پر بھی نہ لائے. اور یہ میں آپ کو دو مطلب ایک ایگزامپلس یا دو سینیریو پیش کرتا ہوں جو یہ آج کے جو سارا دن میں یہ دیکھتا رہا ہوں, اور آج سونے سے پہلے میں نے سوچا کہ اس پہ بات کر کے سوؤں. وہ یہ ہے کہ دو سینیریو چل رہے ہیں اس وقت. جو پوزیشن ہے, وہ جو تھپڑ مارنے والی بات ہے, اس میں ایک تو یہ ہے کہ جی وہ پرائم منسٹر صاحب جو بہانہ مار کے کرونا کا بستر پہ پڑ گئے, اس پہ ان کے لیے مطلب ہے کہ وہ ڈیسیشن نہیں بتا رہے, اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہے. پہلے انہوں نے کوشش کری کہ جناب وہ کر دیا جائے, کوئی آرمی ایکٹ میں ترمیم کی جائے, جس پر عمران خان نے بھی بڑا شور کیا. اور سنا ہے کہ وہ پھر اندرون فوج بھی اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل آیا, بہت سخت میسیج گیا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے, نہیں کریں گے. اچھا, میں نے اس آرمی ایکٹ کے اندر جو ترمیم کرنے کے انہوں نے سوچا, مجھے بڑا مزہ آیا اس کا. آج وہ ترمیم اپنے کر بھی لیتے تو وہی ترمیم کل عمران خان کو, اگر عمران خان جیت جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہو جاتی ہے. خیر جی, اب بات ہم کرتے ہیں کہ جو دو سینیریو بن رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے. تو وہ تھپڑ اپڑ تو نہیں مارے گئے ہیں, دو تھپڑ. وہ بات یہ ہے, ایک سینیریو یہ ہے جو مجھے اسلام آباد سے خبر ملی ہے ابھی, کہ ایک باجوہ صاحب کی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی, اور باجوہ صاحب نے ان کو دو نام دیے کہ جی یہ دو نام ہیں, آپ ان کو اناؤنس کر دیں. ایک چیف آف دا ڈیفنس اسٹاف اور جو ہے, اور ایک جو ہے وہ آرمی چیف کا. جس پر شہباز شریف صاحب نے منع کر دیا, یا انہوں نے اعتراض کیا کہ نہیں جی وہ تو بھائی جی, وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو وہ کسی اور کو لگانا ہے, وہ تو کسی اور کو نہیں جی. وہ انہوں نے کہا جی اس کا تو ہم نے نام پہلے ہی کاٹا ہوا ہے, وہ چونکہ وہ ارلی ریٹائرمنٹ ہے اس کی, اور وہ پہلے. اچھا, اس سے پہلے 1 سال پہلے عمران ریاض کا اگر آپ کوئی پروگرام سنے, اور ریسنٹ پروگرام کسی نے سنا, اس پہ بھی اس نے 2 دفعہ 2 پروگراموں میں اس نے ذکر کیا کہ میں نے پچھلے سال والے جب میں نے پروگرام کیا تھا اور میں نے اس کو ان کا ذکر کیا, تو مجھے اندرون خانہ سے مجھے جو نا کالیں آئی اور میرے سے کہا گیا کہ جی آپ ان کا نام آئندہ نہیں لیں گے, یہ ہماری لسٹ پہ شامل نہیں ہے, اور ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے. تو اس کو کہا گیا کہ آپ آئندہ سے ان کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کریں گے. اب وہ آل آف اے سڈن بیچ سے اٹھ کر آ گئے جناب علی. تو پھر وہی والی بات کہ وہ کیوں آئے, کیوں لائے گئے ہیں بیچ پہ, اور میاں صاحب جو ہے نا ان پہ بڑا فیور کر رہے ہیں ان کو اس کے لیے. تو اس میں ایک تو میاں صاحب کا فیور کرنے کی لاجک یہ ہے کہ وہ عمران خان کے جو ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ جی عمران خان ان کو پسند نہیں کرتا, کیونکہ عمران خان جب وہ ISI کے چیف تھے تو ان سے کچھ کسی بات پہ اختلاف ہوا تھا, تو عمران خان نے ان کو ہٹوا دیا تھا کہہ کے باجوہ صاحب سے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات. خیر بہرحال عمران خان نے تو ابھی کھلم کھلا یہ صاف کہا, جی مجھے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ صرف میرٹ کا خیال رکھیں. اگر میرٹ پہ جو شخص ہے اس کو آپ بنا دیجیے, کسی کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, نہ مجھے ہے نہ کسی کو اعتراض. اور یہ بات وہ پچھلے کوئی ہفتے 10 دن سے کہہ رہے ہیں, اور ایک دفعہ بھی اس نے کسی ایک شخص کا نام نہیں لیا کہ جی آپ اس شخص کو بنائیں. کیوں, وہ تو پرائم منسٹر ہے نہیں, جو پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے اس پہ کرے. وہ کہہ رہا, وہ یہ کہہ رہا کہ انجسٹس نہ کریں, نان میرٹ پہ آپ کسی کو نہ لائیں اپنی پسند ناپسند کے حوالے سے. کیونکہ ایک ایشو بنا دیا گیا کہ جی وہ عاصم منیر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا فیورٹ ہے, وہ جو 5ویں 6 نمبر پہ کور کمانڈر جو گجرانوالا ہے جنرل عامر, وہ بھٹی کیا نام زرداری صاحب کی خواہش پر ہے, وہ ان کو پسند ہے. اس طریقے سے مختلف نام. تو یار جو آگے کے جو اسٹارٹ کے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, جو اس ملک کا اثاثہ ہے, جنہوں نے اپنے 30 35 سال اس سفر میں گزار دیے, تو وہ کیا کہ پسند و ناپسند کے چکر میں نکل جائے. تو عمران, میں نے تو کسی ایک کا بھی نام نہیں سنا, کہ یہی شور کرتے رہے کہ جی فیض حمید کو عمران بنانا چاہتا ہے. اس کو بیچارے کو اتنا گندا کیا کہ وہ بیچارہ ایک سائڈ کے تھے, اس نے کبھی ایک لفظ نہیں بول کے دیا ان کے خلاف. وہ شریف آدمی وہ ایک طرف بیٹھا. خیر بہرحال, تو یہ بات ہوئی. تو اس پہ جو نا میاں صاحب نے ان کو کہا کہ جی نہیں, جو بڑے بھائی جی تو نہیں مان رہے اس کے اوپر, تو وہ تو کہہ رہے ہیں اس کو, بولے نہیں آپ بھائی جی کو بول دیجئے, اور یہ ڈیسائیڈڈ ہے
کہ یہ دو آدمی ہی ہوں گے، جس میں جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے جو چیئرمین ہے وہ جنرل ساحر شمشاد صاحب، اور جنرل اظہر عباس جو ہے وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف ہوگا۔ یہ بالکل ایک نیا ٹوئسٹ ہے، آپ سب لوگوں کے لیے بھی ہوگا جن لوگوں نے ابھی کچھ دیر سے خبریں نہیں سنی ہیں ان کے لیے۔ اور آئی پرسنلی لائک جنرل اظہر عباس، بالکل وہ کلین آدمی ہے، بڑے پروفیشنل آدمی ہیں، اور ان کے لیے کسی کو کوئی وہ نہیں ہے، میں نے ان کے خلاف کوئی ابھی تک کسی ایک سے بھی کوئی بات چیت نہیں سنی۔ تو اچھا، یہ تو ایک سینیریو ہے کہ جو یہ ان سے کل گزری رات 17 تاریخ کی رات کو جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ لیکن اچھا، دوسری کہانی یہ ہے کہ 18 تاریخ کی صبح کو، میں سمجھتا ہوں یہ جو کل صبح تھی، جمعے کی صبح پاکستان کے اندر، وہاں پہ یہ وزیر دفاع خواجہ آصف اور ایاز صادق صاحب کو بلایا گیا۔ یہ دو آدمی، یہ وہی دو جو آپ دو تھپڑ والی کہانی ہے نا، یہ دو تھپڑ، یہ وہاں سے بلائے گئے، اور بڑے صاحب نے اپنے گھر میں بلا کے ان کو، بڑے گھر میں ان کی خاطر مدارت کی، اور ان کے بعد ان کو یہ لیٹر دے دیا کہ جی پرائم منسٹر کو سائن کروا دے، دے کے ان سے لے کے۔ تو وہ تو چونک گئے، بالکل بدک گئے۔ جب وہ چونکے تو انہوں نے کہا جی یہ تو میاں صاحب تو اس پہ راضی نہیں ہو گئے۔ تو بولا میاں صاحب ہوتے ہو نہیں ہو راضی، ہمارا تو یہی ہے نا پلان ہے، ہمارا پلان تو یہی ہے۔ تو خواجہ آصف اور یہ دونوں کے دونوں تھوڑی سی انہوں نے ضد بحث کی، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے جنگل کا بادشاہ صاحب ہمارا، جو مرضی چاہے دل یار میں آئے تو وہ انہوں نے جو نا ان کو، تو وہ پرچہ لے کے جو نا پرائم منسٹر صاحب کے پاس گئے، اور فوراً کانٹیکٹ کیا، لندن بھی بات چیت ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا۔ لیکن وہ پھر انہوں نے، میاں صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جس میں خواجہ سعد رفیق کو کہتے ہیں کہ شامل کیا ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق کے بجائے میاں صاحب نے اسحاق ڈار کو شامل کیا ہوگا، اور اسحاق ڈار کو میاں صاحب نے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھی بھیجا، پروفیسر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے پاس بھی بھیجا انہوں نے بات چیت کے لیے۔ میاں صاحب نہیں بھیجا، انہی کی فرمائش پہ وہ ملاقات ہوئی ہوگی، اور وہ ملاقات کے اندر میاں صاحب جو کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ کرنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے میں 2 دن کی ایکسٹینشن دے دوں، ریٹینشن کا وہ جو ڈرگز استعمال کرنا ہے وہ ہم کر کے عاصم منیر صاحب کو ہم سی او ایس بنا دیتے، اور اس کے بعد ان کو ہم چیف بنا دیں گے، آرمی چیف بنا دیں گے، جو کہ اسٹریٹ فارورڈ اسٹیبلشمنٹ نے منع کر دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اندر سے جو نچلا فوج کا جو طبقہ ہے وہ بہت سخت خلاف ہوا ہے باجوہ صاحب کی اور باجوہ صاحب کی ٹیم کے، تو وہ اب کچھ اور سننے کو تیار نہیں ہے کسی بات کے اوپر، تو ان کا یہ ارادہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو نہ کریں۔ تو یہ انہوں نے جی میاں صاحب کو میسج دیا، اور ابھی آپ کو ایک آخر میں کوئی خبر آپ لوگوں نے شاید سنی ہو یا نہ سنی ہو، میری انفارمیشن کے مطابق مریم نواز اور ان کا بیٹا ایمرجنسی کے اندر امریکہ جا رہے ہیں، اور وہ ویزا کے لیے امریکن ایمبیسی کے لائن میں لگے ہوئے تھے۔ آج کی کسی میاں صاحب ان کو ایمرجنسی میں بھیج رہے تھے لندن، کیوں کہ میاں صاحب چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے امریکہ سے پریشر ڈلوائیں باجوہ صاحب پہ کہ وہ ان کی بات مانیں، کیونکہ اب میاں صاحب کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میاں صاحب سے اب آرمی جو ہے وہ ان سے، شہباز شریف صاحب سے، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کروانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ابھی اسمبلیاں توڑیں دسمبر کے اندر 5 تاریخ کو، اور 5 مارچ کو الیکشن کروائیں، مطلب کہ 5 مارچ کے اندر اندر کہیں الیکشن آپ کروائیں، کیونکہ اس کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا 23 مارچ سے، تو اس سے پہلے پہلے الیکشن ہونے چاہیے۔ اب باجوہ صاحب نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، جب بے انتہا ذلت اٹھا لی ہے، رسوائی اپنے نصیب میں لکھوا لی انہوں نے دنیا کے اندر، اور پاکستان کے سڑکوں پہ ان کی بدنامی ہو گئی، اس کے بعد وہ اب کچھ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنی آسانی سے صفائی تو ہو نہیں سکے گی، تو جب تک وہ ارشد شریف کا کیس بھی پورا نہ حل ہو جائے، اور عمران خان پہ جو ظلم ملک کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی ہے
یہ امپورٹڈ حکومت کو لا کر یہ اس کی. تو یہ آج کا میرا ویڈیو یہ ہے. اب دیکھیں صبح اٹھتے ہیں تو کیا کہانی بنتی ہے. تو جن لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور دوستوں رشتہ داروں سے شیئر کریں اور ویوز کریں، کمنٹس کریں اس کے اوپر میری ویڈیو پہ اگر آپ کو اچھی لگے تو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.